الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 21 جولائی 1969 کو انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ جس قوم نے اس کام کو ممکن بنایا وہی قوم آج کل خربوں میل کی مسافت پر دوسرے سیاروں پر مائکروسکوپک لائف یعنی بہت چھوٹے جراثیم ڈھونڈ رہی ہے، جن کو اپنی ہی زمین پر ایک پورا انسان نہیں ملا، وہ خربوں میل دور ایک نقطے سے بھی چھوٹا جراثیم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ثابت کیا جائے گا کہ امریکہ کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ تھا۔ یہ سب ایک مقابلہ تھا رشیا اور امریکہ کے درمیان اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کرنے کے لیے۔ رشیا جب خلائی سفر کے ہر معاملے میں امریکہ سے آگے بڑھنے لگا تو امریکہ کی حیرانگی خوف میں بدل گئی۔ امریکہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ سارا ڈرامہ رچا کر اس مقابلے کو جیت لیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ آج سے 46 سال پہلے ان کے 3 خلا بازوں نے 2,25,623 میل کا سفر صرف 4 دن میں طے کر لیا۔ کہانی کے مطابق نیل آرمسٹرانگ پہلا وہ انسان ہے جس نے چاند پر قدم رکھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھی ایڈون اولڈرن نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعہ ہی نیل آرمسٹرانگ پہلا انسان تھا تو چاند پر کون سی خلائی مخلوق پہلے سے کیمرہ پکڑ کر کھڑی تھی، جس نے بڑے اچھے طریقے سے صحیح وقت پر اس سنہرے موقع کو ویڈیو کے روپ میں محفوظ کر لیا۔ بہرحال چاند پر ان دونوں نے گھوم پھر کر آخرکار امریکہ کا جھنڈا اس بناوٹی چاند کی سطح پر اگاڑ دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ چاند بھی امریکہ کا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جس چاند پر نہ کوئی زندگی کو محفوظ رکھنے کا نظام، نہ پانی، نہ ایٹماسفیئر، نہ ہوا، اسی چاند پر نہ جانے کون سی خلائی ہوا سے عظیم امریکہ کا عظیم جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہوائیں اور مختلف گیسیں ہمارا ایٹماسفیئر کہلاتی ہیں۔ یہی ہمیں خلا کی سخت سردی اور دیگر خطرات سے محفوظ رکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ دن کے وقت سیاہ آسمان پر نیلے رنگ کا پردہ ڈال کر ہماری آنکھوں سے ستاروں کو چھپا دیتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے چاند پر ایٹماسفیئر نہیں، سیاہ آسمان کے اوپر کوئی پردہ نہیں، لیکن آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ ستارہ ایک بھی نظر نہیں آ رہا کسی بھی سین میں۔ اندھیری رات کے منظر سے چمکتے ستاروں کو کون کھا گیا؟ جس پاک ذات نے اس ساری زمین کو تخلیق فرمایا، اسی پاک پروردگار نے اس پر روشنی گرانے کے لیے ایک لائٹ سورس یعنی کہ روشنی کا منبع تخلیق فرمایا، جسے ہم سورج یا شمس کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورج ایک ہی ہے، اسی لیے ہر سائے کی سمت ایک طرف ہی ہوتی ہے۔ لیکن چاند پر کھینچی گئی تصویریں کوئی اور ہی حقیقت بتا رہی ہیں، کیونکہ پتھروں کا سایہ ایک سمت، خلا بازوں کا سایہ دوسری سمت، اور خلائی جہاز کے ساتھ دیگر اشیاء کا سایہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ کیا چاند پر 3 یا 4 سورج گردش کر رہے ہیں؟ یہ سب واضح ثبوت ہے ایک فلم سٹوڈیو کی لائٹنگ کا، جہاں پر 5 یا 6 یا ضرورت کے مطابق بڑی لائٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ سارے سیٹ پر برابر روشنی پڑے اور کیمرے میں صاف تصویر آئے۔ ناسا کی تفصیل کے مطابق چاند کی دوری کی وجہ سے خلا بازوں کے ساتھ گفتگو میں 12 سیکنڈ کا فرق تھا۔ زمین سے چاند تک سگنل کو 6 سیکنڈ اور پھر چاند سے واپس زمین تک سگنل کو دوبارہ 6 سیکنڈ لگتے تھے۔
اس کلپ میں کیمرہ زوم آؤٹ بھی کر رہا ہے اور خلائی جہاز کو اپنی نظر میں رکھنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھ بھی رہا ہے۔ جب سگنل کے آنے جانے میں 12 سیکنڈ کا فرق ہو تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کیمرے کو زمین سے سگنل کے ذریعے کنٹرول کیا گیا تھا۔ یا تو خلا باز ایک کیمرہ مین کو چاند پر چھوڑ آئے تھے جو شاہد ابھی تک وہیں بیٹھا ہے، یا پھر یہ سارا جھوٹ ہے اور اس کو ایک اسٹوڈیو سیٹ اپ میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کیا بنا ان کا جنہوں نے سچ کے بدلے جھوٹ کو اختیار کیا۔ زمین میں سیر کرو اور میری نشانیاں دیکھو، تاکہ پھر رب تم سے پوچھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انگلش کا محاورہ ہے We've traveled to the moon but we don't know our neighbor، یعنی چاند تک سفر کر لیا لیکن ہمسائے کی خبر تک نہیں۔ قریب پائے جانے والی نعمتیں نظر نہیں آتی، لیکن کفار کی بناوٹی اور نقلی دنیا دیکھ کر حیران ہو کر واہ واہ کرتے ہیں۔ اس موضوع کی صرف چند باتیں سامنے لائی گئی ہیں، اور بھی کافی ٹیکنیکل ثبوت موجود ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔